سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج تذکرہ کرتے ہیں۔ ام سلمہ کا نام ہند تھا، آپ کے والد کا نام ابو امیہ اور آپ کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا، اور قبیلہ بنی مخزوم کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، آپ کے خاندان کا تعلق تھا۔ یہ ام المؤمنین ہے، زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بننے سے پہلے یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 4 بچے عطا فرمائے ہیں ابو سلمہ سے، اور انہی میں سے ایک بچے کا نام سلمہ تھا، اسی سے آپ کی کنیت ام سلمہ بھی رکھی گئی ہے۔ آپ نے ہجرت حبشہ بھی فرمائی ہے اور ہجرت مدینہ بھی آپ نے فرمائی ہے۔ پہلی ہجرت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شوہر ابو سلمہ کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور وہاں پر کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، حضرت ابو سلمہ کا خیال یہ تھا کہ اب مکہ والے کچھ نرم ہو گئے ہوں گے، لیکن دوبارہ جب مکہ میں آتے ہیں تو مکہ والے اسی طرح ظلم و ستم پر کر رہے تھے، پہلے کی طرح ہی، یہاں تک کہ پھر آپ کو دوبارہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا آپ نے سوچا، اور آپ بھی تھے اور آپ کی زوجہ ام سلمہ جب وہاں سے نکلے اس وقت آپ کا ایک بچہ تھا۔ تو حضرت ام سلمہ خود واقعہ بیان فرماتی ہے کہ جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے آتے اور مکہ سے نکلنے ہی والے تھے اور مدینہ کی طرف رخ ہو چکا تھا ہمارا، تو کہتے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ آگے ہمارے خاندان کے لوگ بھی آگئے اور میرے شوہر کے خاندان کے لوگ بھی آگئے، اور ابو سلمہ چونکہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرما چکے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن میرے گھر والوں نے، میرے خاندان والوں نے کہا کہ اگر تم جاؤ گے تو ہماری بچی نہیں جائے گی، یعنی ام سلمہ فرماتی کہ ہمارے خاندان نے مجھے نہ جانے دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ وہ آ چکے تھے مدینہ طیبہ کی طرف اور میں مکہ ہی کے اندر رہ گئی تھی۔ خود فرماتی ہے کہ اس سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ میرے پاس میرا بچہ بھی تھا، اور جب میں مکہ میں رہ گئی اور ابو سلمہ کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ اگر تمہاری بچی ہمارے بچے کے ساتھ یعنی ابو سلمہ کے ساتھ مدینہ نہیں جائے گی تو پھر یہ بچہ بھی تو ہمارا ہے نا، تو لہٰذا یہ بچہ جو ہے وہ ہم لے کر جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے میرا بچہ چھین رہے تھے، وہ بھی کھینچ رہے تھے، میں اپنے بچے کو کھینچ رہی تھی، لیکن وہ میرا بچہ لے کر چلے جاتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا بیتی ہوگی، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 10 دن نہیں، فرماتی ہے کہ 1 سال ایسے گزر گیا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، میرا شوہر مدینہ طیبہ میں تھا، اور میرا بچہ جو ہے وہ اپنے ددیال کے پاس تھا۔ فرماتی ہے کہ میں ہر روز جو ہے نا وہ آہو بکا کرتی تھی، لوگ سو جایا کرتے تھے، مجھے رات کو نیند نہیں آیا کرتی، یعنی اسلام کی خاطر جن لوگوں نے قربانیاں دی یا ان میں حضرت ام سلمہ کا نام بھی سر فہرست ہے جی۔ یعنی دیکھیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر حبشہ سے جب واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، تو مکہ مکرمہ سے پھر جب مدینہ کی طرف آئے ہیں تو شوہر بھی جدا ہو گیا اور بیٹا بھی جدا ہو گیا، اور 1 سال تک یہ معاملہ رہا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ 1 سال کے بعد جو ہے نا وہ ہمارے خاندان کا کوئی آدمی تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو ہماری اس بچی کا کیا قصور ہے، اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس کے حوالے اس کا بچہ کرو، اور اس کو اگر مدینہ جانی چاہتی ہے تو مدینہ بھی جانے دیا جائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ 1 سال اسی غم کے اندر میں نے گزارا، 1 سال کے بعد پھر مجھے میرا بچہ بھی مل جاتا ہے، اور پھر میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چل پڑتی، اور میں واحد اکیلی خاتون تھی جو مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف آ رہی تھی۔ کئی راتیں بھی بیت رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کی، اس لیے کہ جب ایمان انسان کے دل میں آ جاتا ہے نا تو پھر وہ ظلمت میں رہنا پسند نہیں کرتا، چونکہ مکہ اس وقت ظلمت ہی ظلمت سمجھا ہوا تھا نا، اور مدینہ میں حضور تھے، اسلام تھا، قرآن، ساری چیزیں وہاں پر آ رہی تھی۔ تو حضرت ام سلمہ اکیلی چل پڑتی ہے مکہ سے مدینہ۔ اب جب مکہ سے نکل رہی ہوتی ہے نا تو وہاں پر ایک صحابی مل جاتے ہیں، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ ملتے اور یہ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوتے، کفر کی حالت میں ہوتے ہیں۔ لیکن کفر کی حالت کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو شریف النسب تھے، ان میں سے ایک عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ جیسے حضرت حکیم بن حزام جو تھے، کفر کی حالت کے اندر بھی بہت سارے نیکی والے کام کیا کرتے تھے اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ جو شیب ابی طالب والا جو معاملہ ہوا تھا، اس معاملے کو ختم کرنے والے حضرت حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے رشتہ دار تھے، کفر کی حالت میں بھی وہ کہتے تھے کہ ہم یہ معاملہ ٹھیک نہیں کر رہے کہ وہاں پر بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں شیب ابی طالب کے اندر، تو یہ معاملہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت وہ کفر میں تھے، بعد میں اسلام لائے تھے۔ تو عثمان بن طلحہ جب مکہ کے اخیر میں ملاقات ہوتی ہے ان کی ام سلمہ کے ساتھ، تو یہ فرماتے ہیں ام سلمہ سے کہ آپ ام سلمہ اور اکیلی جا رہی ہو، کہاں پر جانے کا ارادہ؟ تو ام سلمہ فرماتی کہ میں مدینہ جا رہی ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ آپ اکیلی کیسے جاؤ گی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی مجھے ہمت عطا فرمائے گی۔ حضرت عثمان بن طلحہ اپنا اونٹ آگے کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر بٹھانے کے لیے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ اونٹ پر بیٹھ جاتی ہے، مدینے تک چھوڑ کر جاتے ہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ پاکیزہ آدمی کوئی نہیں دیکھا مدینہ طیبہ کے اندر۔ اسلام لانے کے بعد تو پھر وہ ہو ہی گئے تھے نا، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی دیکھا کہ مکہ کے اندر بھی عثمان بن طلحہ جیسا پاکیزہ شخص نہیں دیکھا، کہ پورے راستے کے اندر جب بھی میں نے بیٹھنا ہوتا تھا اونٹ پر تو وہ اونٹ بٹھا کے خود دور چلے جایا کرتے تھے، جب میں نے اترنا ہوتا تھا پھر اونٹ بٹھاتے تھے، وہ دور چلے جاتے تھے، یعنی مجھے بالکل کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ فرماتے کہ بہت پاکیزہ شخص میں نے دیکھا عثمان بن طلحہ کو۔ جب مدینہ طیبہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے شوہر ابو سلمہ بھی ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملاقات ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی وہ شریک ہوتے ہیں، غزوہ احد کے اندر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ زخم لگنے کی وجہ سے اتنے زخم لگتے ہیں کہ بعد میں انہی زخموں سے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ ام سلمہ، آپ اندازہ لگائیں، پہلے مکہ کے اندر اتنے غم برداشت کیے اور پھر جب مدینہ طیبہ آتی ہیں تو تیسرے سال میں غزوہ احد ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کے شوہر جو ہے وہ غزوہ احد کے اندر زخم لگنے کی وجہ سے بعد میں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر ابو سلمہ سے بہت محبت تھی، وہ نہایت اچھے اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ فرماتی ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں آہو بقا کرنا شروع ہو رہی تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، بڑا خوبصورت جملہ حضور نے فرمایا ام سلمہ تم شیطان کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہو، وہ شیطان جو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور جا چکا تھا۔ یعنی حضور نے ام سلمہ کی بھی تعریف فرما دی اور ابو سلمہ کی بھی تعریف، یعنی دونوں میاں بیوی کے نیک ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوا، تو ام سلمہ آج تم داخل کرنا چاہتی ہو۔ ام سلمہ فرماتے کہ میں نے حضور کا یہ جملہ سنا تو اس کے بعد پھر میں نے بالکل کوئی آواز نہیں نکالی۔ لیکن حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک حدیث سنی تھی، یہ مسلم شریف کے اندر آتا ہے۔ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی کہ جب کوئی بندے کے اوپر مصیبت آئے نا اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی یہ پڑھے، واخلف لی خیرا من اہلہا یہ دعا پڑھ لے، یعنی انا للہ بھی پڑھے اور پھر آگے بھی جملہ پڑھے۔ تو فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے یہ دعا سنی تھی کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو ختم بھی فرما دیں گے، اس کی صبر جو کرے گی مصیبت پر اس پر اللہ اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے زیادہ بہتر چیز عطا فرما دیں گے۔ ام سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا تو پڑھ لی، لیکن میں سوچتی تھی کہ بھی ابو سلمہ سے بڑھ کر میرے لیے کون ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے صحابہ کرام پر نظر دوڑائی نا، تو میری نظر میں ابو سلمہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا، لیکن حضور کی دعا کے اوپر بھی یقین تھا۔
فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پیغام نکاح آ جاتا ہے. جب میری عدت گزر جاتی ہے تو عدت کے بعد حضور کی طرف جب پیغام نکاح آتا ہے نا تو پھر مجھے حضور کی وہ دعا یاد آ گئی کہ جو میں نے کہا تھا کہ مولا مجھے اپنے اس شوہر سے بھی اچھا خلیفہ مجھے عطا فرما دے. تو پھر جب حضور کا پیغام نکاح پہنچا نا تو میں نے کہا میرے رسول نے سچ کہا تھا، حضور نے سچ کہا تھا. واقعتاً ابو سلمہ سے صحابہ اکرام میں تو مجھے کوئی بڑھ کر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو میرے گھر میں بھیج دیا اور مجھے حضور کے لیے زوجہ بنا دیا گیا، اور ام سلمہ ہمیشہ کے لیے ام المؤمنین کا لقب آپ کو مل گیا. ام سلمہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والی تھی، فقیروں کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کرنے والی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو والد محترم تھے ابو امیہ وہ بہت زیادہ سخی تھے. یعنی جب کبھی بھی وہ سفر میں جاتے تھے تو ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہوا کرتے تھے نا تو ابو امیہ ان سب کا خرچہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سخاوت کا کیا عالم ہوگا. اور اسی وجہ سے ان کا لقب زاد الراکب پڑ گیا تھا. یعنی یہ ایسا شاہ سوار ہے جو سب کا راشن کا انتظام بھی کر دیتا ہے، سب کے خرچے بھی مکمل کر دیتا ہے. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت پاکیزہ زندگی گزارنے والی، سخاوت کرنے والی تھی. حضرت ام حسین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں ام سلمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو بہت سارے فقیر قسم کے بچے وغیرہ آ گئے اور کچھ آ کر مانگ رہے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ام حسین فرماتی ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ چلو یہاں سے بھاگ جو کچھ نہیں ہے. تو سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ ام حسین ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ کوئی فقیر کوئی غریب آئے تو ہم ان کو بھگا دیں، بلکہ جو بھی آ جائے تو انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. اگر کچھ نہ ہو تو کھجور ہی کے 1-2 ٹکڑے دے دینے چاہیے ان بچوں کو. یعنی یہ ان کا ذہن اور ان کی سخاوت کا ملکہ تھا. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب الرائے بھی تھی، یعنی فیصلہ کرنے والی اور مشورہ دینے میں بھی آپ کو ایک اللہ نے عجیب ملکہ دیا ہوا تھا. اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر، جب صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ علیہ السلام عمرہ کے لیے جا رہے تھے 1500 صحابہ اکرام حضور کے ساتھ تھے. ایک روایت میں آتا کہ 1400 صحابہ اکرام تھے. حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا گیا، وہ واقعہ بڑا لمبا تفصیلی ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا. تو صلح حدیبیہ کے مقام پر جو آپ علیہ السلام نے شرائط طے کی تھی نا کافروں کے ساتھ، عروہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عامر جب آئے تو کفار مکہ کی طرف، تو آپ علیہ السلام نے جو شرائط طے کی تھی نا تو وہ صحابہ کرام کو نا وہ پسند نہیں آ رہی تھی، چونکہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی لیکن حقیقت وہ بعد میں مسلمانوں کے حق میں ہی آ گئی. اس موقع پر جب آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا نا بھی واپس جانا تو لہذا سب کے سب لوگ یہاں پر احرام اتار دو، چونکہ احرام سب صحابہ کرام نے باندھا ہوا تھا. اب 1500 صحابہ کرام احرام باندھنے کی حالت میں پوری تیاری کے ساتھ آئے اور پھر مکہ کے قریب آ کر پھر واپس جانا پڑے. یہ بہت بڑی دشواری تھی ان کے لیے اور بڑا مشکل کام تھا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام اتارو، یہاں سے واپس جانا ہے. تو صحابہ کرام کوئی جواب بھی نہیں دے رہے، چونکہ حضور کے سامنے انکار کرنا بھی مشکل تھا، لیکن دلی طور پر یہ چاہ رہے تھے صحابہ کرام کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں آگے جانا چاہیے، لیکن حضور کے سامنے کوئی جواب بھی بول بھی نہیں سکتے تھے. آپ علیہ السلام نے پھر دوبارہ فرمایا بھی احرام اتارو، یہاں سے واپس چلتے ہیں. 3 مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کو جب یہ فرمایا نہ تو صحابہ کرام خاموش، کوئی ہاں بھی نہیں ہے کوئی نہ بھی نہیں ہے، کوئی ہاں بھی نہیں نہ بھی نہیں. یعنی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ حضور ہم نے نہیں اتارنا اور اتار بھی نہیں تیرے. اس عالم کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی. حضور ام سلمہ کے خیمہ میں آتے ہیں تو آپ علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں کہ ام سلمہ بتاؤ میں کیا کروں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو 3 مرتبہ کہہ دیا ہے کہ احرام اتارو، یہاں سے واپس جانے، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا.
اور کوئی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ نے کیا خوبصورت حضور کو مشورہ دیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کو نہ کہیں۔ حضور وہ اس لیے بیچارے خاموش ہے کہ وہ جو شرائط طے ہوئی ہیں نا، وہ بظاہر سب کی سب ہمارے مشکلات کی طرف آ رہی ہیں، وہ ہمارے خلاف نظر آ رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ بڑے پریشانی کے عالم میں ہیں۔ حضور آپ ان سے نہ کہیں، میں آپ کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ آپ باہر جائیں اور ان سب کے سامنے جا کر آپ اپنا احرام کھول دیں۔ تو حضور جب باہر آتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کا مشورہ پسند فرمایا، باہر آ کر آپ نے احرام کھولا۔ اب جب صحابہ کرام نے حضور کو دیکھا تو حضور نے احرام اتار دیا ہے۔ اب ایک اٹھتے ہیں، دوسرے اٹھتے ہیں، اٹھتے اٹھتے کرتے 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 1500 صحابہ کرام اپنا احرام اتار دیتے ہیں اور پھر وہاں سے واپسی ہو جاتی ہے۔ یہ رائے دینے والی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ غزوہ خیبر کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور پھر یہ عالم ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ بڑی پیار محبت کیا کرتے تھے، لیکن فرماتی ہیں کہ پھر میری دعا کی برکت کا عالم یہ ہوا کہ پھر جب میرا حضور کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے کمال کی عزتوں سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ جو احادیث مبارکہ نقل کرنے والی ہیں، یا یوں سمجھو کہ سب سے زیادہ صحابیات آ کر جن سے مسئلے مسائل پوچھا کرتی تھی، یا مدینہ اور مدینہ کے آس پاس کی عورتیں جن کے پاس آ کر مسائل پوچھا کرتی تھی، وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات۔ حضرت ام سلمہ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر اللہ نے علم سے بھی نوازا تھا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے صحابہ کرام بھی ام سلمہ کے پاس آیا کرتے تھے اور آ کر ان سے پھر مسئلے مسائل بعض پوچھ کے جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ام سلمہ کا علمی جو ہے نا آپ اندازہ لگا لیں کہ علم کے اندر بھی ان کو کتنا اللہ پاک نے علم سے نوازا تھا ان کو۔ پھر اس سے بڑھ کر کے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یوں ہی عزتیں نہیں عطا کر دیتا۔ ام المؤمنین اسلام لانے سے لے کر آخر وفات تک آپ اندازہ لگائیں کیسی زندگی گزاری۔ جب مکہ سے نکلے تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے گئے، ظاہری بات ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں گئے کہ مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے تھے ان کو۔ پھر مکہ سے حبشہ سے پھر ہجرت کر کے واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں، پھر ظلم و ستم ہوا تو پھر مکہ سے مدینہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو مکہ کے لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کو روک لیا، ان کے شوہر مدینہ طیبہ آ گئے، بچہ ان کے ددیال والوں نے لے لیا، بچے کے ددیال والوں نے، اور یہ 1 سال جو ہے نا وہ بیچاری ادھر مکہ مکرمہ کے اندر 1 سال غم اور پریشانی کے اندر رہتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، حضور کا انتقال 11 ہجری کے اندر ہوتا ہے، اور 11 ہجری کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا انتقال ہوتا ہے تو تقریباً 63 یا 64 ہجری کے اندر جا کر انتقال ہوتا ہے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی حضور کے وصال کے بعد بھی کتنے سال تک پھر اکیلے زندگی گزاری ہے، چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ بن گئی تھی اور امت کی ماں بن گئی تھی، اور حضور کے وصال کے بعد پھر ان کے لیے نکاح آگے کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، چونکہ حضور یہ ازواج مطہرات امت کی مائیں بن گئی ہیں۔ اسی تنہائی کے اندر ساری زندگی گزارتی ہے، یہاں تک کہ واقع کربلا جو 61 ہجری میں ہوتا ہے وہ بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ 63 ہجری میں جب واقع ہررا ہوتا ہے اس موقع پر جو ہے حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور غالباً سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور جنت البقیع ہی کے اندر آپ کی قبر بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہماری خواتین کو جو ہے، ماں اور بہنوں کو
اللہ तबारक व तआला इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।